کئی لوگ ہوتے ہیں سارا سال سارے معاملات اچھے جا رہے ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، گھر کے معاملات لگژری ہیں، زندگی لگژری ہے، یا کہیں متوسط طبقہ ہے، صحیح چل رہے ہیں، سب معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن قربانی کے وقت بڑے غریب بن جاتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، یا کہیں گے ہم پہ تو بڑا قرضہ آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت نے جو رخصتیں دی ہیں کس کس کے لیے رخصت ہے، کیسے گئے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو نارمل سارے معاملات اس کے اچھے چل رہے ہو، پرانی بائک بیچ کے نئی بائک بھی لے رہے ہیں، موبائل بیچ کے دوسرا اچھا والا بھی لے رہا ہے، کہہ رہے نیا ہونا چاہیے، ماڈل چینج ہونا چاہیے، ہر چیز میں وہ اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ قربانی کا موقع ہے نہیں کرتے، اور ایک تعداد ہے قربانیاں ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ بھی لوگ اس معاشرے میں گئے جو قربانی نہیں کرتے، یا کریں گے بھی تو وہ یہ کہیں گے کون لائے جانور، کون یہ کرے، بس صحیح ہے کہیں یہ سب بک کرواؤ اور ختم کرو بس اپنی قربانی اور ہو گئی بس ٹھیک ہے۔ یار آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ آئے، کوئی شادی آئے، بلکہ بچوں کی سالگرہ بھی لوگ اتنے اعلیٰ طریقے سے مناتے ہیں کہ میرے بچے کی سالگرہ ہے، کوئی انتظام الگ تھلگ ہونا چاہیے، لیکن جب قربانی جیسا ایسا ایونٹ ہے کہ آپ کہ نہیں بس میں سے پیسے ٹرانسفر کر دیے اور وہ فلاں جگہ قربانی ہو رہی، حصہ ڈالو اور قربانی کر لو، میں منع نہیں کر رہا، وہ لوگ ناراض نہ ہو جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں کہ میں ان کے خلاف بول رہا ہوں یا منع کر رہا ہوں، وہ کر رہے ہیں اپنی جگہ، وہ تو مسلمانوں کی مدد کر رہے کہ اگر کوئی نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، قربانی تو کرے، لیکن میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیوں قربانی کو اپنے گھر سے اس طرح مائنس کر دیا کہ آپ کرتے، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے، آپ کی فیملی، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے اس میں انوالو ہو جاتے کہ یہ ایک عبادت کا فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی اپنی گویا کہ محنت بھی لگ رہی ہے، جانوروں کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے یہ عمل بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک ہو گیا، یہ آپ اپنی نسلوں کو ایک اچھا پیغام دے کے جا رہے ہیں، آپ آنے والی آل اولاد کو، نسلوں کو پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ یہ قربانی ہے، ہمارا ایک اسلامی شعار ہے، ایونٹ ہے، اس کو اس انداز سے ہم نے کرنا ہے۔ تو جو لوگ قربانی میں خوش دلی سے اور ان شوق ذوق سے کرتے ہیں، ایک ایک مہینہ 20 25 دن پہلے اب تو محلوں میں آنا شروع ہو گئے اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو وہ انتظام کرتے ہیں اور پھر خود بھی جانوروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جانوروں کے چارہ پانی کا خیال رکھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لگائے ہوئے ہیں، یہ ثواب ملے گا، اجر کمائیں گے۔ لیکن محض یہ نہ کریں وہ لوگ جو کہتے ہیں جان چھوٹ جائے واجب ادا ہو جائے، جان تھوڑی چھوڑانی، اسی پر تو اللہ نے اجر دینا ہے، ثواب دینا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ہم قربانی بھی کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، اور وہ پیار، محبت، عقیدت کے ساتھ اس فریضے کو ہم ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت پہ پہنچ جاتا ہے۔ خون کو زمین پہ گرنے پہ کتنا وقت لگتا ہے، اور پہلے وہ بعد میں گرتا ہے، مقام قبولیت میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ انداز اختیار ہے۔ ہم تو دیکھتے تھے جو پہلے لوگ تو پورے سال ہی جانور خود ہی رکھتے تھے، وہ دمبا ہو، بکرا ہو، کچھ بھی جانور خود پالتے تھے، پھر قربانی ہوتی تھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ یہ آج جانور میں نے جو اتنی محبت سے پورا سال پالا، اتنی خدمت کیا ہے، آج اللہ کے نام پہ ہی اسے میں قربان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑا مبارک عمل ہے۔ تو یہ انداز ہمارے ہاں ہونے چاہیے، محض رسمن یہ نہیں کہ میں نے اپنا واجب ادا کر دیا پیسے ٹرانسفر کر کے میری قربانی ادا ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، جو نہیں کر سکتا تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قربانی سرے سے چھوڑ ہی دے، آپ کہیں بھی قربانی کروا لیں، کسی کو وکیل بنا کر بھی آپ پیسے دے کر آپ اپنے جانور کو قربان کر دیجئے، کوئی حرج نہیں۔